ونجانا من الشرك شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے عرش برین سے جس شخص کا انتخاب کیا ہے نبوت اور رسالت دینے کا، رسول اور پیغمبر بنانے کے لیے جس کو منتخب فرمایا، پسند کیا، چن لیا، وہ جتنے پیغمبر اور جتنے اولو العزم رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تقریباً 1,24,000 کم و بیش اللہ ہی صحیح تعداد جانے، جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے، ہر پیغمبر کی ایک ڈیوٹی اور فریضہ اللہ نے ان کے ذمے لگا دیا کہ ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی برادری کو، اپنی امت کو صرف ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، ضلالت اور گمراہی سے ان کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ جو پیغمبر بھی آیا، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو راہ ہدایت پر چلنے کی تلقین بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، واعظ اور نصیحت بھی کی ہے۔ ہر پیغمبر کا واعظ دیکھو قرآن مقدس کے اندر یہی واعظ ہر پیغمبر نے کیا کہ لوگوں سیدھے راستے پر آ جاؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ، ہدایت کی لین اور پٹڑی اختیار کر لو۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ہدایت میں آ جاؤ، اگر نجات سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہو تو پھر گمراہی کے اندر رہتے رہو۔ جو آدمی ہدایت کو پسند کرتا ہے وہ نجات کا مستحق ٹھہرتا ہے، جو آدمی ضلالت کو پسند کرتا ہے وہ آدمی اپنے لیے ذلت کو پسند کرتا ہے۔
عزت کا معیار ہے تو ہدایت کے اندر ذلت اگر مقدر بنتی ہے تو ضلالت اور گمراہی کے اندر عزت انسان کو تب ملتی ہے جب انسان ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے، صحیح لائن پر چلنا پسند کر لیتا ہے۔ جس آدمی کے دل دماغ کے اندر ہدایت کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا سچا حق کا اور پکا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے چلنا ہے تو سیدھے راہ پر ہی چلنا ہے، تو جس آدمی کا دل ہدایت کا طالب بن جاتا ہے اللہ اس آدمی کو خود سبب بنا کے ہدایت تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو آدمی ہدایت کا طلبگار نہیں، ہدایت کو طلب نہیں کرتا، سچ اور حق کا متلاشی نہیں بنتا، کہتا ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوں، مجھے گھر بیٹھے بٹھائے ہدایت اگر ملتی ہے تو مل جائے، وگرنہ مجھے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر تیرے دل کے اندر سچ اور حق کو طلب کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو مجھے تجھے ہدایت دینے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر ہدایت پر آئے گا تو تیرا اپنا فائدہ ہے، اگر ضلالت اور گمراہی کو پسند کرے گا تو تیرا اپنا خسارہ ہے۔ اس لیے جس دل کے اندر ہدایت کا صحیح طلب اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ اسے ہدایت سے مالا مال کر دیتے ہیں، وگرنہ جتنے پیغمبر اور رسول آئے ہیں کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جو کسی انسان کو زبردستی ہدایت کی لائن پر لے آنے کا ذمہ دار بنا ہو۔ نہیں، جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں ہدایت اور راہ راست پر لانے کا واز تو کر سکتے ہیں، وگرنہ کسی کو ہدایت پر لانے کی ہمت اللہ نے پیغمبر کی ڈیوٹی بھی تقسیم کر دی ہے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر سنانا آپ کا کام ہے اور منوانا میرا کام ہے، اور منوانا اس طرح ہے کہ جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی، جسے میں ہدایت کے لیے پسند کر لوں گا وہ تو ہدایت پر آ جائے گا، جو اللہ کی نظر میں پسند نہیں ہے وہ ہدایت کی لائن پر آ بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا کی تھی، یا اللہ یا مجھے عمر بن خطاب دے دے یا عمرو بن ہشام دے دے۔ یہ دو دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ ان دونوں میں سے جو ہدایت کا زیادہ مستحق ہے وہ میری قدموں کے اندر اس کو نچھاور کر دے۔ اب پیغمبر نے تو دونوں کا نام لیا ہے، ایک عمر بن خطاب ہے اور ایک ابو جہل ہے، دونوں کا نام لیا پیغمبر نے۔ اگر پیغمبر کے اپنے اختیار اور بس میں ہوتا تو پیغمبر سب سے پہلے اپنے چاچے کو ہدایت پر لاتا کہ نہ لاتا؟ اختیار کیوں دے رہا ہے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے چاہیے؟ کیا مطلب کہ اللہ اگر میں کہوں کہ یہ مجھے چاہیے، اگر تیری نظر میں وہ پسند نہیں تو پھر میں کیا کروں گا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ جو تجھے پسند ہے وہ مجھے دے دے۔ اللہ کی پسند تھی، اللہ نے کہا میرا پیغمبر تیرے چاچے کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، عمر بن خطاب تیرا خلیفہ بن کے آئے گا۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو تو ہدایت سے مالا مال کیا ہے، ابو جہل ہدایت سے محروم رہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہدایت دینا کس کے بس کی بات ہے؟ کسی نبی کے بس کی بات۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر جس کو آپ پسند کر لیں اور چاہیں کہ یہ راہ راست پر آ جائے، یہ جنت میں چلا جائے، یہ عزت والا بن جائے، میرا پیغمبر آپ کی چاہت اگر اکیلی ہو، میری چاہت ساتھ نہ آئے تو کام نہیں بن سکتا۔ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، کام تب بنے گا جب اوپر سے منظوری آئے گی، جب اوپر سے منظوری آئے گی۔ اس لیے میرے پیغمبر کے دل کے اندر اکثر یہ بات ہوتی کہ یہ بھی ہدایت میں آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے۔ یعنی پیغمبر امت پر اتنا شفیق ہے کہ پیغمبر کے دل کی ہر وقت رات دن کی فکر اور تفکر یہ تھا کہ ہر میرا امتی کہاں جائے؟
جنت میں جانے والا بن جائے. رات دن پیغمبر اسی فکر اور غم میں مبتلا رہتا تھا. ہمارا نبی کتنا ہمارا شفیق پیغمبر ہے, کتنا رحمت للعالمین پیغمبر ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں اور ہماری ہدایت کی دعا وہ کر رہا ہے, ہمارے جنت میں جانے کا غم وہ کر رہا ہے. پیغمبر کے دل میں اتنا غم آیا, اتنا کہ یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے. آخر کار اللہ نے کہا میرے پیغمبر لعلک باخع نفسک, میرے پیغمبر کیا لوگوں کو ہدایت پر لانے کی اتنا فکر آپ نے کرنا شروع کر دی ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے تنگ کر دیا, اپنے دل کو آپ نے کمزور کرنا ہے؟ کیا اپنے آپ کو ان لوگوں کی خاطر آپ نے اتنا مجبور کر دینا ہے کہ آپ کمزور ہو جائیں, بیمار ہو جائیں, اس غم کے اندر رات دن دکھتے رہیں, آپ کا دل تڑپتا رہے؟ لعلک باخع نفسک, میرا پیغمبر ایسی ڈیوٹی تو میں نے آپ کی لگائی نہیں ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر فذکر انما انت مذکر, اے میرے پاک پیغمبر آپ کی ڈیوٹی میں نے یہ لگائی کہ ذکر, آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو مسئلہ, آپ کے ذمے مسئلہ سمجھانا ہے. اے میرے پیغمبر آپ کے ذمے بلغ, مسئلہ پہنچانا ہے, آپ کے ذمے مسئلہ سمجھانا ہے. انما انت مذکر, جو ڈیوٹی میں نے تیرے ذمے لگائی ہے اس سے زیادہ کرنے کی فکر نہ کریں. میرا پیغمبر جو بھی آپ کے سامنے آئے ذکر ذکر ذکر, اے میرے پیغمبر آپ ان کو مسئلہ سناتے جائیں, آپ ان کے کانوں تک مسئلہ توحید پہنچاتے رہیں, ہدایت کا واعظ کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کام ہی صرف واعظ کرنا ہے اور کام لست علیہم بمسیطر, اے میرے پیغمبر آپ کو میں نے یہ کام نہیں سکھایا کہ آپ لوگوں کے سر پر چڑھ کے کھڑے ہو جائیں کہ جب تک وہ ہدایت پر نہ آئے اور آپ پیچھے نہ ہٹیں. لست علیہم بمسیطر, میرے پیغمبر ایسا کام میں نے آپ کے ذمے ہی نہیں لگایا. لست علیہم بمسیطر, میں نے آپ کو ان کے لیے نگران تو نہیں بنایا, مہیمن تو نہیں بنایا, کنٹرولر تو نہیں بنایا. میرے پیغمبر آپ کو صرف مسئلہ پہنچانے اور سنانے والا بنایا. باقی جڑا مسئلہ تیرا سن کے نہ مننے, تیرا مسئلہ سن بھی لوے, کنا نال گل سندا پیا ہوے, اکھاں نال تیرا چہرہ حسن و جمال والا ویکھدا پیا ہوے تے پھر بھی انکار کردا پیا ہوے. میرا پیغمبر الا من تولی وکفر, اے میرے پیغمبر جڑا آدمی منہ پھیر ونجے تیرے کولوں, تیرا چہرہ ویکھن نالوں چہرہ ہٹا لوے, تیری گل سنن نالوں کافر انکار کر دے, اے میرے پاک پیغمبر اس چہرہ پھیرن والے نو دوبارہ لاونا تیری ڈیوٹی تک کوئی نہیں, اس کافر بندے نو زور نال منواونا تیری ڈیوٹی کوئی نہیں. اے میرا پیغمبر جڑا تے محمد دے چہرے نالوں چہرہ ہٹا ونجے, تیری گل دا انکار کر ونجے, میرے پیغمبر او دا علاج میں کرنا ہے, او دا علاج میں کرنا ہے. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ, اللہ فرماندے نے او دے واسطے بڑا عذاب تیار ہے,
انہوں عذاب بڑا دیونا ہے چونکہ اس جرم بڑا کیتا ہے. جرم اے بڑا جرم ہے محمد دے چہرے نو ویکھ کے چہرہ ہٹا لونا. محمد پاک دی زبان چوں نکلے ہوئے جملے سن کے انکار کر دیونا اے دے نال دا جرم اللہ دے نزدیک ہور کوئی نہیں. اس واسطے اللہ کریم فرماندے نے میرے پیغمبر جڑا بندہ اے جرم کر لوے الا من تولا وکفر جڑا آدمی منہ پھیر ونجے تیری گل دا انکار کر ونجے فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر انہوں بڑے عذاب دے اندر میں آپ گرفتار کرنا ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اے میرا پیغمبر اے چہرہ پھیر کے ونجن والا او تیری گل دا انکار کرن والا جاسی کتھے کیڑے پاسے جا رہا ہے کیڑے ملک والے پاسے جا رہے ہے کیڑے علاقے والے پاسے رخ کر کے جا رہے ہے. اللہ فرماندا ہے جدے وی نسی ثم ان علینا ان الینا ایابہم. اللہ فرماندے نے جدھر بھی جاسی اے دا رخ میرے والے پاسے ہونا ہے. اے دا رخ 100 سال جیندا رہا سی 10 سال جیندا رہا سی 2 صدیاں 3 صدیاں جیندا رہا سی. آخرکار ان الینا ایابہم آدنا کے دانے دا منہ کیڑے پاسے ہونا ہے. دانے دا منہ کس پاسے ہونا ہے؟ آنکھوں نہ چکی والے پاسے. سارے جٹ زمیندار بن کے آ رہے ہو پتہ کوئی نہیں مثالاں دا. دانیاں دا منہ چکی والے پاسے ہوندا ہے. دانے جتنے بھی قیمتی ہوون جتنے بھی سام کے رکھیں چھپا کے رکھیں آخر چکی دے پڑ تلے انہاں پسی کے روینا ہے. اس وقت اللہ فرماندے نے اے جتنا بھی نسدا رہے ونجے جتنا بھی تیرے کولو چھپدا رہے ونجے آخر کار نتیجہ اے ہونا ہے مرن تو بعد آونا تا اس میرے کولے. جدو میرے کول آئے تے میں کیا کرنا ہے ثم ان علینا حسابہم. اللہ فرماندے نے ایک ایک رتی دا دے کولو حساب لونا ہے. جدو میرے کولو آیا تے میں دے کولو پوچھا او میرے محمد دے چہرے نو ویکھ کے چہرہ ہٹاون والا موزیا ذرا مینوں اے تا دس اے دے نال دا چہرہ دنیا وچ میں بنایا بھی ہے اس دے نال دا چہرہ جدو دنیا وچ میں نہیں بنایا جدو اے دے نال دا حسین بھی نہیں آیا جمیل بھی نہیں آیا اجمل بھی نہیں آیا اکمل بھی نہیں آیا آسن بھی نہیں آیا اے دے نال دا ساری دنیا تو سونا جدو میں نہیں بنایا او ساری دنیا تو کوڑا کافر تے کالا کافرا تو میرے محمد دے چہرے نو ویکھ کے چہرہ ہٹایا ہی تے کنج ہٹایا ہی. اج مینوں اپنی ساری زندگی دا حساب دے کیا کر حساب دے. تے جدو اللہ حساب لون تے آ ونجے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ جس بندے کولو اللہ نے سوال کر گدا اس بندے دے بچن دی امید. اس واسطے بندے دعا کر دین کہ اللہ سانو بغیر حساب دے جنت وچ بھیج سٹی. جے حساب لون تے آ گیا تا رتی رتی دا حساب کون دے وے مالک دے دربار وچ. اس واسطے ہدایت کس دے واسطے چے نبی ہوون ولی ہوون پیر ہوون غوث ہوون کتب ہوون ابدال ہوون سارے دے سارے محتاج ہیں تا کس دے اے اختیار کس دا چلدا ہے تا اللہ فرمانا ربک یخلق ما یشاء و یختار. ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ و تعالی اما یشرکون. اے میرے پیغمبر دنیا نو دس کے میرا رب کون ہے. دنیا نو میرا تعارف کرا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت پیغمبر مکے والیاں نو تعارف کرا کہ ادا رب کا میرا پروردگار لوگو اوے جڑا یخلق ما یشاء و یختار ساری دنیا دے کام اونج کردا ہے جویں آپ چاہندا ہے.
جویں آپ نبی چاہندے رہن، ولی چاہندے رہن، پیر چاہندے رہن، او ساری دنیا دی منشا ایک پاسے ہو جاوے، میرے رب دی منشا الگ ہو ونجے، ہو سی او کم جیڑا کون چاسی، میرے اللہ نے جیڑا چاہنا ہے تے پسند کرنا ہے۔ اللہ فرماندے میرا پیغمبر انہاں نو دس جنہ جنہ دے تساں خیال بنائے ہوئے، تصور بنائے ان کے بادشاہ اے بھی پہنچا ہویا، اے بھی کون اے پہنچا ہوئے تے اے انج کر لیندا ہے، انج کروا لیندا ہے، انج ہو جاندا ہے، انج ہے جاندا ہے۔ اللہ فرماندے میرا پیغمبر انہاں نو دس ما کان لہم الخیارا، انہاں دے وس وچ ایک رتی دے برابر بھی کوئی اختیار نہیں، جنہ جنہ دے متعلق تساں دا خیال ہوئے جو ایک کچھ کر سکدے نے یا کروا سکدے نے، میرا پیغمبر دس کے انہاں دے واسطے ایک رتی دا اختیار ما کان لہم الخیارہ۔ اللہ فرماندے کوئی اختیار ہووے تاں جے میں دیتا ہوں، اختیار جے تاں مننے بندہ جے اسا دیتا ہوئے ملیا ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے جدوں اختیار دا مالک میں ہاں تے میں آپ آدھا پیا جو سارے اختیار میں اپنے کول رکھے ہوئے کسے نو کچھ نہیں دیتا۔ اللہ فرماندے جدوں میں کسے نو نہیں دیتا تے جنہ دے متعلق تہاڈا خیال ہے تعالی اما یشرکون، میرا پیغمبر انہاں نو دس کہ میرا رب اتنا بلند ہے کہ تہاڈے پیراں دا اختیار اتھے تک پہنچ سکدا ہی نہیں، اتھے تک کسے دا ہاتھ نہیں پہنچ سکدا۔ اے تے عادت بادشاہ تساں کتھے پھردے پئے ہو بہابی لوگ، تانوں کیڑا پتہ ساڈے پیراں دی کرامتاں دا؟ ساڈے پیر ایڈے پہنچے ہوئے بادشاہ فرشتہ آیا روح قبض کر کے تے جا رہا سی تے ساڈی او جڑی بیبے ہے او چلی گئی پیر صاحب کولوں، او راہ کے رونا دھونا شروع کر دیتا دی پیر صاحب میرا ایک کوئی پتر جمے ہے، میرا ایک کوئی جمے ہے تے اوہی اسرائیل چاچا ہونے روح قبض کر کے لے کے جا رہے ہن بابا پیر بابا ہن تینے واسطے چے تو کچھ کر کے دیوے ہاں، ورنہ میں شوندی روندی کھاندی ایتھے ہی رول گئی۔ پیر صاحب نو آیا ترس، اس اتھوں ہی بیٹھ کے تے فرشتے دی جڑی او روح والی گتھلی ہے جے وچ روح بند کے لائی وے نہ آئی اس ماری انج جھٹی تے سارے روح واپس لے انج کھولی اس نہ گتھلی تے انج وچوں روح نکلن جویں پروانے پہ اڑدے ہو گئے، سارے روح کھنڈ پن کے تے واپس اپنے اپنے جسماں دے اندر داخل ہو گئے۔ آدھے بادشاہ تساں آدھے ہو کچھ نہیں ساڈے اختیار وچ، ویکھیا ساڈے پیراں دی کرامت، روح نکلے ہوئے نو موڑیا کہ نہیں موڑیا؟ اللہ کے آدھے ما کان لہم الخیارہ، انہاں کول اختیار۔ اور اللہ دی گل سچی ہے یا اس قصے گو کہانی بناون والے دی گل سچی ہے؟ اللہ دی سچی ہے۔ توت اللہ آپ آدھا پیا کہ لوگو جڑے جڑے تساں خیال بنائے ہوئے میں انہاں ساریاں تو بلند ہاں، میری قدرت تک کسے دا ہاتھ نہیں پہنچ سکدا۔ فرشتے سارا کام کس دی قدرت نال کرنے؟ اللہ دی قدرت نال۔ وقت اللہ دی قدرت نال روح قبض کر کے گیا تے پھر ہے کوئی جڑا او دے ہاتھ چ چھڑا سکے؟ اگر ہاتھ چ روح چھڑاوے ہاں تو محمد پاک اپنے بیٹے ابراہیم دا روح چھڑا لوے گا۔ جدو محمد پاک دا 17 مہینے دا پلیا پوسیا دل دی امنگ تے تڑپ تے جذبہ جڑا دل دا جگر گوشہ ہے اپنی محمد پاک دی جھولی وچ فرشتے نے روح قبض کیتا تے واپس موڑیا اج تک او نہیں موڑیا تے تیرے بچے دا روح موڑ سکدا ہے؟ وقت مننا پیسی جو سارے اختیار دا مالک کون ہے؟ اس واسطے ہدایت اللہ دے واسطے چ البتہ بندے نو ہدایت دا طلبگار ہونا چاہیے۔ ہدایت دا ایک بندے دے دل وچ ہدایت دی چنگاری اٹھ پئی، ہدایت دی چنگاری اٹھ پئی تے ہدایت دا طالب بن گیا۔ او بندہ کون ہے جے دے دل وچ چنگاری اٹھی ہے؟ او دا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم الشان بندہ جلیل القدر صحابی بڑے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ او پتہ ہے کہ آکھدا ہے
اپنے ہدایت دے اوتے آون دا قصہ آپ سناوندا ہے. نبی کریم نو سنایا. اللہ دے نبی نو اتنا قصہ پسند آیا آدن یار تو ایک قصہ میرے یاراں نو بھی سنا, صحابہ نو بھی سنا. تو بڑے ذوقاں نال آیا ہے, بڑی طلباں نال آیا ہے, بڑے جذبے نال, شوق نال, محبت نال, الفت نال, انس نال آیا ہے. اتنا تیرا آنا مینوں پسند آیا ہے کہ تو قصہ سناوندا رہے, میں محمد سن کے تے مزے لیندا رہواں. آ گیا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے لوگو آؤ میں تانوں دساں جو مینوں ہدایت کنج ملی. حالانکہ میں جتھے پیدا ہویا تے جمیا تے پلیا اتھے نری ضلالت, اتھے کیویں میرے گھر وچ نری ضلالت ہے, میرے گھر دے اندر نری گمراہی ہے, سوا گمراہی دے ہور کوئی شے نظر نہیں آئی. حتیٰ کہ حضرت سلمان فرماندے میں جڑے ویلے ہوش تے حواس دی اکھ کھولی ہے میں ویکھیا جو اپنے گھر دے اندر لوگ اللہ دے بجائے اگ دی پوجا پہ کر دین. کس دی؟ اگ دے شولے نکل دے پین تے لوگ اگ اگے جھک دے پین تے سجدہ پہ کر دین, پر رب نو کوئی سجدہ کرن والا کوئی نہیں, مالک دی پہچان کرن والا کوئی بندہ نہیں. حضرت سلمان فرماندے نے میرے ابا جڑا ہے وہ بہت بڑا علاقے دا چودھری بھی ہے تے علاقے دا سیاستدان تے مذہبی لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں, تے جیڑی اگ دی پوجا پاٹ ہوندی ہے اس اگ دی پوجا پاٹ دا بہت بڑا لیڈر بنے ہوئے ہیں, پیشوا بھی بنے ہوئے ہیں. میں اس گھر دے اندر جنم لیا تے پیدا ہویا. میرے باپ نو میرے نال بڑی شفقت ہو گئی, بڑا پیار ہو گیا. اس شفقت تے پیار دا اے حال ہے کہ باپ چاہندا ہے کہ ہر ٹائم سلمان میری جھولی وچ رہ ونجے, میرے کول دور نہ ہوے, میری نظراں تو اوجل نہ ہوے. اج سمجھو کہ سلمان آ دل میں اپنے باپ نو اج پیارا لگدا سا جویں یوسف اپنے باپ یعقوب دا لاڈلا ہے. میں بھی اپنے باپ دا لاڈلا بن کے تے جھولی پلدا رہ گیا, سنبھلدا رہ گیا. حتیٰ کہ میں اپنے گھر دے وچوں نکل کے باہر بازار تک بھی کدے بھی نہیں گیا. مجھے باہر کا پتہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کس رنگ میں چل رہی ہے, کس حالت کیفیت کے اندر وقت گزار رہی ہے, مجھے کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے. بس میں اللہ کے راستے کے اندر جب اپنے گھر کے اندر میں پیدا ہو گیا تو میرے باپ نے مجھے چار دیواری کے اندر بند کر دیا. کہیں جانے کا کوئی امکان نہیں ہے, کہیں جانے کا کوئی واسطہ نہیں پڑا, کوئی امکان نہ ہوا. آخرکار چلتے چلتے ایک دن میرے باپ نو اچانک مجبوری آ گئی. جو دے زمیناں تے کھیت ہن جڑے نوکر تے خادم رکھے انہاں وچوں کوئی غیر حاضر ہوئے تے میرے ابے نے آکھیا ونج میرا پتر سلمان اج اپنی کھیت نو ون کے پھیرا مارا. کسا مارا پھیرا؟ اپنے کھیت نو پھیرا مار کے آ. حضرت سلمان فرماندے ابے نے جڑے ویلے مینوں آکھیا جو ونج اپنے کھیت نو پھیرا مارا, اس دن مینوں اپنی چار دیواری چوں نکلن دا موقع نصیب ہویا تے میں ون کے تے باہر دی ہوا لئیے, باہر دے ماحول نو ویکھیا. حضرت سلمان کہندے جڑے ویلے کھیت نو پھیرا مارن واسطے گیا رستے دے اندر عیسائیاں دا گرجا آیا. رستے وچ عیسائیاں دا گرجا او ہوندا ہے جتھے او عبادت کردین اللہ دی. کی کردین؟ ہاں اگر کوئی عیسائی صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر چل رہا ہے تو وہ عیسائی بھی جنتی ہے, وہ عیسائی بھی جنتی ہے. اگر کوئی عیسائی بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ بھی جہنمی ہے. ہر پیغمبر آیا ہدایت پر لانے کے لیے آیا ہے, ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے عیسائی کہندا ہے میں اچانک ون کے انہاں دے گرجے دے اندر جھانک کے ویکھے تے او نماز کھلے پڑھ دے. کہ پہ پڑھ دے؟ نماز پہ پڑھ دے نے. جو ہی میری نظر پئی ہے انہاں دی عبادت نو تک کے تے مینوں انہاں دا نماز پڑھن والا اے طریقہ بڑا پسند آ گیا. یہ طریقہ کیا آ گیا؟ طریقہ پسند آ گیا نماز پڑھنے دا.
تے میں جڑے ویلے اندر گیا انہاں دی حالت نو ویکھدا رہ گیا تے میں انہاں کولوں پوچھیا کہ او عیسائیو جڑی عبادت پہ کر دے ہو تے جڑے طریقے تے عمل پہ کر دے ہو تواڈے اس مذہب دا مرکز کیڑی جگہ تے اتھوں ہن ہدایت دا طلب ہے جڑا نا دل وچ دائیا پیدا ہو گئے مرکز دسو جو عبادت دا مرکز کیڑا ہے تواڈے مذہب دا مرکز کیڑا ہے انہاں عیسائیوں نے آکھیا کہ ساڈا مرکز ملک شام ہے کیڑا مرکز ہے شام دے علاقے وچ لگا ون تینوں اتھے مرکز میسر ہو ونجنا حضرت سلمان کہندے نے میں اتھوں لگایا تے انہاں نوں پیغام دے کے آیا جدوں کوئی قافلہ شام دے ملک وچ جاون لگے تے میں سلمان نوں اطلاع کر دئیو میں وی نال جاسا میں بھی نال جاونا حتیٰ کہ سلمان اس انتظار دے اندر جڑے ویلے گھر واپس آئے نے آ کے اپنے باپ دے سامنے اپنی والدہ دے سامنے تے اپنے گھر والیاں دے سامنے دسے نے ابا جی اج میں جڑے ویلے کھیت نو پھیرا مارن واسطے گیا تے رستے دے اندر عبادت پہ کر دین لوگ او طریقہ مینوں بڑا پسند آیا وہ طریقہ او مینوں بڑا پسند آیا حتیٰ کہ حضرت سلمان کہنے میں اتنی تعریف کیتی اس طریقے دی کہ میرے باپ نو شک پہ گیا جو میرا پتر اے ہن میرا رہن باپ اپنے بیٹے نو سمجھا کے آدیا بنیا اے میرا پیارا پتر جڑا طریقہ تو ویکھ کے آئے اپنے بابے تے دادے والے طریقے دے اوتے اس طریقے نو ترجیح نہ دیں مذہب او ہوندا ہے جڑا بابے دادے کولوں چلدا ہوندا ہے مذہب کیڑا ہوندا ہے ساڈے بابے تے دادے تے چھوٹے تے وڈے جتنے وی ہن او عبادت سارے کردے ہن اگ دی کس دی عبادت او بھا دی عبادت کردے رہ گئے اگ اگے جھکدے رہ گئے اس واسطے تو بھی اسی طریقے نو پسند کر حتیٰ کہ سلمان کہندے میرے ابے نو یقین ہو گیا ہے کہ میرے پتر دے دل وچ اپنے مذہب دی نفرت پے گئی ہے تے دوے مذہب دی محبت پے گئی ہے میرے ابے نے کی کیتا ہے میرے پیر وچ بیڑیاں پا دتیاں میرے پیراں وچ بیڑیاں پا کے تے آدھے پتر ہن ایتھے رہنا ہی اوتھے جان دی اجازت ایتھے جان دی جویں ٹیکسلے دے ملہ نو شک پے گئی ہے کہ جڑا ادھر گیا ساڈا راسی ہور تاں کچھ وس نہیں لگدا آدن کتھے جمعہ پڑھ دے ہو جی آکھے جی او فلانی مسیتی اوتھے تاں نماز تہاڈی ہوندی نہیں اور پیڑاں وچ بیڑی تا شودا پا نہیں سکدا وا تو دوسرا طریقہ ہربا استعمال کردا ہے پر جے دے مقدر وچ لکھیے بیڑیاں پا بھی دیو اللہ بیڑیاں دے اندر ہدایت دے سی بیڑیاں او دے پیراں وچ پا کے اونوں گھر وچ بند کر دیتا ہے حضرت سلمان کہندے نے میں انتظار وچ جو کدوں اطلاع آوے تے میں اس ملک دا سفر شروع کراں حتیٰ کہ قبیلہ تیار ہو گیا ہے ملک شام والے پاسے تجارت واسطے انہاں عیسائیاں دے ذہن وچ گل لئی ہے کہ او نوجوان سانو اطلاع کر گیا ہے او دے پیغام دے مطابق اونوں دسو جو کل قبیلہ روانہ ہون والا ہے او قافلہ روانہ ہون والا ہے حضرت سلمان کہندے جدوں میرے کول اطلاع پہنچی کہ قافلہ تا ملک شام والے پاسے ٹرن لگ گئی حضرت سلمان کہندے میں اپنے پیراں وچ جیڑیاں بیڑیاں پیاں نے حالانکہ سخت زنجیر تالے لگے ہوئے پیر سارے جکڑے ہوئے اللہ دا نام لے کے تے زنجیراں نو چھک ماری انج چھکیا تے تالے کاڑ کاڑ کر کے ٹوٹ گئے زنجیر سارے ختم ہو گئے پیراں وچوں بیڑیاں نکل گئیاں میں دوڑ کے نس پیاں تے قافلے دے نال مل گیا قافلہ ٹر پیا ملک شام والے پاسے اتھے ملک شام پہنچ کے ون کے پتہ کیتا ہے کہ اتھے مرکز عیسائیاں دا کیڑا ہے انہاں دسیا جی فلاں جگہ مرکز لگا ہویا ہے اور فلاں پادری اتھے تعلیم پہ دینا ہے حضرت سلمان کہندے میں ٹر پیوں اس مرکز دے اندر جڑا اتھے مولوی تے پادری بیٹھا ہویا ہے ون کے اودے نال ملاقات کیتی ہے ون کے انہوں دسیا مولوی صاحب مینوں تواڈے مذہب دی عبادت والا طریقہ پسند آئے میں اس طریقے دے اوتے رہ کے تے تیری خدمت چرانا چاہنا تیری خدمت
رہنا چاہنا. اس پیر صاحب تے پادری نے آکھیا تو رہ سکدا ہے, تو رہ سکدا ہے. حضرت سلمان کہندے میں رہ گیا, او دی خدمت گزاری کرنا شروع کر دیتی ہے, عبادت دے طریقے معلوم کیتے, مسئلے دی تعلیم لیندا رہ گیا, دینی شعور حاصل کردا رہ گیا. چلدیاں چلدیاں حتا ماتا, او پادری شودا موت دے اتے آ گئی. تے جڑے ویلے موت قریب ہوئی ہے, مر گئے, کفن دفن ہو گئے, عیسائیاں نے اس مولوی دا نائب بنایا. کہ بنایا؟ نائب بنایا. او نائب جڑے ویلے آ گیا, سلمان کہندا اس نائب نو میں ویکھے او پہلے نالوں وی زیادہ نیک ہے, پہلے نالوں بھی زیادہ نیک ہے تے حسن سلوک کرن والے. اس میرے نال محبت تے پیار کیتا ہے, اس محبت تے پیار دی وجہ نال میں دوسرے کولوں بھی رہنا پسند کیتا ہے. حتا ماتا, جڑے ویلے او دے مرن دا ٹائم قریب آئے تے میں اونوں آکھیا دادا تو تے مرن لگا, اے دسیا جو میں کدھر ونجاں, مینوں بھی کوئی رستہ دسے. او آدھے پتر جی اس پورے علاقے دے اندر مینوں کوئی چنگا نہیں لگدا جڑا تینوں سچے رستے تے لئی رکھے. ایتھے سارے فراڈی جمع ہوئے نہیں, باقی سارے فراڈی نہیں, دین دے ڈاکو نے, دین دے ڈاکو نے. اتوں مولوی ان تے وچوں شولوی ان, اتوں مولوی لگدے نے, اتوں ہور تے وچوں وچوں پکے چور. اتھے تک کوئی بندہ نہیں آکھے حضرت پھر بھی کوئی دسو آ کتھے ونجا, آکھے ونج موصل دے علاقے وچ. کتھے؟ موصل دے شہر لگا ونج, اتھے تینوں فلاں بندہ ملنا ہے. حضرت سلمان کہندے نے دے مرن تو بعد میں سفر کر کے موصل وچ لگا گیا, اتھے پادری نال ملاقات کیتی تے اپنے حالات دسے. ہو سکے آؤ جی بسم اللہ میرے کول رہ سکدے ہو, گنجائش ہے. میں دی خدمت گزاری کردا رہ گیا, رہندا رہ گیا. وقت گزردیاں گزردیاں تا ماتا, او دے مرن دا ٹائم قریب آیا تے میں کہ بابا میں جیندے کول ویریاں او تا مر گیا تے میں اجے توڑی جیندا سلامت اے تا مردے تے خرد کھپدے جا رہے نے. ہن میرے واسطے مشکل بن گئی ہے بابا, مینوں کوئی لین دکھائی ونجا, مینوں کوئی وصیت نامہ لکھ کے دتی ونجا. آخر میں غریب کتھے رواں, میں کتھے ون کے تے ہدایت نو طلب کراں. اس آکھے ہور تا میرے نظر وچ کوئی نہیں, ایتھے فراڈیاں دا بازار گرم ہویا پیا ونج نصیبین وچ. کتھے؟ نصیبین دے علاقے وچ لگا ون, اتھے ون کے تے پادری دی خدمت کرتے تینوں صحیح دین مل ونجنا ہے. آدھے میں نصیبین وچ لگا گیا, اتھے ون کے تے پادری نو اپنا حال سنائے. اس آکھے رہ ون بچہ میری خدمت بھی کردا رہے, میں تینوں دین سکھاندا رہساں, اللہ نو راضی کرنا ہور تا کچھ کوئی نہیں. نصیبین دے پادری کول ٹائم گزارے حتا کہ وقت گزردیاں او دا ٹائم بھی پورا ہون لگا. او دے کولوں پوچھا بابا تو تاں ٹرن لگا, مینوں کوئی لین دسی ونجا, مینوں لین دسی ونجا جے وچ میں کوئی رستہ اختیار کر لواں. او آدھے پتر جی میرے علاقے وچ تاں کوئی بندے دا پتر مینوں لگدا کوئی نہیں جڑا انسانیت والے کام کر کے تے تینوں نال چلائی رکھے. اس واسطے تو سیدھا لگا ون اموریا دے اندر. کتھے؟ اموریا دے علاقے وچ لگا ون, اس شہر دے اندر ایک فلاں مولوی صاحب ہے, اس پادری کولوں ون کے تے صحیح تعلیم لیندا رہے تے اللہ نو راضی کردا رہے, تینوں ہدایت ملدی رہسی. او آدھے میں سیدھا اموریا دے اندر لگا گیا ون کے تو اس پادری کولوں رہن دی اجازت لئی ہے. اس مینوں اجازت دے دتی ہے, میں اودے کولوں رہنا شروع کر دیتا ہے, حتا کہ نال کاروبار بھی شروع کر دیتا ہے, تجارت بھی شروع کر دیتی ہے. کافی میرے کولوں بکریاں دا ریوڑ بھی ہو گیا ہے, میرے کولوں گاواں بھی کافی جمع ہو گئی نے, گائیاں بھی جمع ہو گئے, بکریاں بھی جمع ہو گئی ہیں, خدمت بھی کردا رہ گیا, دین بھی سکھدا رہ گیا. چلدیاں چلدیاں او بابا وی اسرائیل دے نیڑے لگنا شروع ہو گیا.
او دے اتے بھی موت دا ٹائم قریب آیا تے میں نیڑے لگا ون کے آکھیا بابا میں تا دکھاں دا ماریا ہویا سفراں دا جھیلیا ہویا سفر کر کر کے میرے پیر چھلنی ہو گئے نی بڑے بڑے علاقے چھان مارے نے کسے بابے نو میں جتھے رہا چھوڑیا جتھے نہ سندا رہ گیا فلانا بابا رہندا ہے میں سیدھا اس کولو لگا گیا اللہ دے فضل نال ایک بھی باقی سارے ٹر گئے نی ہن بابا تو بھی ٹرن لگ گئے کوئی دسیا جو کتھے ونجا اس بابے نے اگا پیچھا نظر دوڑا کے آکھی او پتر جی تیرے مزاج دا بندہ مینوں بھی اس علاقے وچ نظر نہیں پیاندا اور بھی کوئی علاقہ ایسا نہیں جتھے مینوں پتہ ہوئے جو کوئی صحیح دین دا کام کر رہے بلکہ ہن ایسا زمانہ آ گیا ہے جو ہن عالم دیکھیں تا چورن پیر دیکھیں تا چورن فقیر دیکھیں تا چورن اتو ہورن وچوں نرے مہورن ہن سارا غلط کاری دا رواج چل پئی فراڈ چل پئی تے بے ایمانی چل پئی ہن 100 وچوں ایک لبنا بھی اوکھا ہو گیا ہے 100 وچوں ایک لبنا بھی اوکھا ہو گیا ہے اس واسطے فراڈیاں دے ڈھائے چڑھنا کوئی نہیں بابا آخر کچھ کرنا تا ہے دین دے اتے چلنا تا ہے اگے بابا دے ہاں ہاں چلو مینوں ہور تا کچھ نظر نہیں آندا ایک گل مینوں اپنی کتاب تورات وچ نظر آندی ہے جاگ دے ہو نہیں جاگ دے ہوا تو کم از کم کوئی اس 600 بندے چو ایک بندہ تو سبحان اللہ کے آ یہ 600 بندے دی آواز ہے قربان ونجا قربان جاواں تہاڈی قربانی تو بہرحال قربانی دا بکرا دن آخرکار مولوی نو بننا پینا ہے تساں گوشت کھاون والے ہو البتہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ دا فضل ہے اللہ دی عنایت ہے اللہ دا کرم ہے جے دے اتے آ ونجے او رنگیا گیا او آدھا ہے میری کتاب وچ ایک تقریر لکھی ہوئی ہے تورات وچ ایک گل لکھی ہوئی ہے آکھے کیڑی گل لکھی ہوئی ہے آکھے جڑے نبی نو اساں مندے ہیں جڑے نبی دے سا پیروکار ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او نبی جدوں آخری زمانے وچ آئے موت تو پہلے ایک اعلان کر کے گیا ہے اعلان کر کے گیا دا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدیہ ومن التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں تقریر کر کے گئے کہ میرے بعد جڑا آسی او دا نام احمد او دا نام کیویں او دا نام احمد اس واسطے مرزے نے بھی لوگاں نو مغالطہ دین واسطے کہ میرا نام کون ہے احمد ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ آکھیا کہ یار جڑا ساڈا نبی ہے او تا چھڑا احمد ہے تو تا غلام احمد ہے تو کون ہے اس واسطے آدھنا کہ جڑا جھوٹا آدمی ہوئے نا اس بندے دا ذہن ٹکانے تے اگلی گل ہور کرسی تے پچھلی جوڑ آپس نہ ملسی شاہ صاحب آدن ساڈا نبی تا احمد ہے و الو دا پٹھا تو غلام احمد ہے تو نبی نہیں بن سکتا او ساکہ اصل نام میرا بھی احمد ہے غلام ایویں ہی لگا ہوئے غلام ایویں نال ٹنچرو لگا ہوا ہے او ساکھے میرا نام کیویں او ساکھے تیرا نام عطا اللہ ہے تیرا نام کیویں او ساکھے مرزا الو دا پٹھا میں عطا اللہ نہیں میں اللہ ہاں میں کون ہوں میں اللہ ہاں او ساکھے اللہ کسے تیرا نام تا عطا اللہ ہے او ساکھے عطا ایویں ہی لگا ہوا ہے عطا او ساکھے جے تیرے نال غلام ایویں لگ سکدا ہے تے میرے نال عطا بھی ایویں لگ سکتا ہے وقت تو غلام ایویں ہو گئی ہو تے میں
عطا ایویں ہو گیا وقت تو نبی ایویں ہو گئی ہو تے میں اللہ ایویں ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ میں اللہ وہاں تو نبی ہے میں اللہ نے تائیں کانے نو تا نبی بنایا ہی نہیں تو کتوں نکل آیا تو کتوں نکل آیا اے الزامی جواب ہے اے کیویں الزامی کوڑے نو کوڑا کرن واسطے اس طرح دی گلاں کرنیاں جائز ہوندیاں نے اچھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد جڑا آخری نبی آونا احمد آونا او پادری آدھا سلمان پتر جی ساڈے نبی دی خوشخبری دے مطابق اس نبی دا زمانہ قریب آ گیا ہے اس پیغمبر دا زمانہ قریب آ گیا ہے اگر اس محمد دے قدماں وچ تینوں جانا نصیب ہو گیا تو ہور دروازے تے رلن دی لوڑ کوئی نہیں چونکہ محمد دا وجود ہدایت دا مرکز محمد دا وجود عنایت دا مرکز محمد دا وجود صداقت دا مرکز محمد دا وجود دیانت دا مرکز محمد دا وجود امانت دا مرکز محمد دا وجود شرافت دا مرکز محمد دا وجود کرامت دا مرکز محمد دا وجود ولایت دا مرکز محمد دا وجود نبوت دا مرکز محمد دا وجود صدارت دا مرکز محمد دا وجود نظارت دا مرکز محمد دا وجود صدارت دا مرکز محمد دا وجود طہارت دا مرکز محمد دا وجود عظمت دا مرکز محمد دا وجود حشمت دا مرکز محمد دا وجود انابت دا مرکز محمد دا وجود عنایت دا مرکز محمد دا وجود رفت دا مرکز محمد دا وجود حشمت دا مرکز محمد پاک عزت دا مرکز محمد پاک شان دا مرکز محمد ہے قرآن دا مرکز محمد ہے اعلان دا مرکز محمد ہے بیان دا مرکز محمد ہے جدو او تینوں مل گیا ہور کسے شے دی لوڑ نہ سمجھی اس واسطے انتظار کر اس نبی دے آن دی اور کسے ملونٹے کول ونجن دی لوڑ کوئی نہیں کسے فرادی دے دروازے تے جان دی لوڑ کوئی نہیں حضرت سلمان کہندے نے میں انتظار پیا کردا واں اس مینوں دسیا او دیاں نشانیاں وی تینوں دس دیواں او دیاں نشانیاں وی تینوں دس دیواں مت ایویں نو مننے متا کوئی ایویں وچوں نکل آوی تے آکھے اے محمد نا کدے نہیں ہو سکدا محمد دی نشانیاں پہلے موجود محمد جی آیا نہیں اجے آیا نہیں نشانیاں پہلے آ گئی نے حسن دا تذکرہ پہلے آ گیا صداقت دا تذکرہ پہلے آ گیا شب جمال دا تذکرہ پہلے آ گیا بخت و اقبال دا تذکرہ پہلے آ جاگ رہے ہو جگاوا کہ آپ جاگ سو پہلے تذکرہ دا ہو گیا آدھے بابا جی نشانیاں تا دسو آکھے او پیدا تا ہونا ہے عرب دے کسے شہر وچ پیدا تا ہونا ہے عرب دے کسے شہر دے اندر لیکن او دا مرکز مدینہ ہونا ہے او دا مرکز مدینہ شہر ہونا ہے آکھے مدینے دی کے نشانی ہے آکھے کھجوراں دے باغ زیادہ ہونے زمین کنکریلی تے پتھریلی ہونی ہے پتھریلی زمین وچ باغاتاں دے ڈھیر لگے ہونے نے اعلی قسم دیاں کھجوراں اوتھے ملدیاں ہونیاں نے آکھے ہور کے نشانی ہے آکھے ایک نشانی اے وے کہ او دے کندھے دے درمیان نبوت دی مہر ہونی ہے کہ ہونی ہے مہر نبوت ہونی او دے کندھے دے درمیان ایویں ہر للو پنجو نو نبی نہیں مننا آخر زمان نہیں مننا رحمت للعالمین نہیں مننا احمد نہیں مننا محمد نہیں مننا محمد وچ نشانیاں ہونیاں نے انہاں او دے مطابق مننا ہے آکھے ایک نشانی ہے جو کندھے تے مہر نبوت دی علامت ہونی ہے دوئی نشانی ہے کہ ہدیے دا مال محمد کھا لونا ہے صدقے دا مال محمد نہیں کھاونا اے نشانیاں نہیں بچہ اے مل ونی تے وقت کسے ہور پاسے جان دی لوڑ حضرت سلمان کہندے میں سے انتظار ہے جو وقت کدوں پورا ہونا ہے آخر چلدیاں وقت پورا ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے دے اندر پہنچ گئے قبا دے علاقے دے اندر پہنچ گئے پر اس نو پتہ حضرت سلمان کہندا ہے اس اموریہ دے علاقے وچوں جڑے ویلے ایک قافلہ ونجن لگا ہے مدینے والے پاسے تے عرب والے پاسے میں اس قافلے نو آکھے اللہ دا نام ہے میں غریب نو بھی نال لئی ونجو میں بھی تساں نال جاونا چاہندا وا اللہ دا نام ہے جڑا قافلہ میرے نال لے وے سی میں اونوں کرائے دے اندر ساریاں بکریاں بھی دے ساں گاواں بھی دے ساں
میریاں گاواں قربان ہوویں محمد دی زیارت تو، میریاں بکریاں قربان ہوویں محمد دے دیدار تو، ساریاں چیزاں میں دے دیواں پر مینوں محمد دا حسن مل ونجے، محمد پاک دا دیدار مل ونجے، اور کسے شے دی لوڑ نہیں، ہدایت دا گھر مل ونجے اور کسے شے دی لوڑ نہیں۔ قافلہ ونجن لگا ہے، انہاں آکھیا آ پتر ساڈے نال آ ونج، انہاں گاواں لے لئیاں بکریاں لے لئیاں نے، سلمان نو لئی ویندے نال۔ جدوں رستے وچ گئے سلمان کہندا قافلے والے باغی بن گئے، انہاں بکریاں بھی وصول کیتیاں، گاواں وصول کیتیاں، میرے نال ظلم بھی کیتا ہے۔ رستے چ ون کے لوگاں نوں آدے نے بچہ ساڈا غلام ہے، یہ کون ہے؟ اے غلام ہے، اساں اینوں فروخت کرنا چاہندے ہیں۔ حضرت سلمان کہندا ہے ساریاں دولتاں بھی لٹا بیٹھا پر توڑ بھی نہیں پہنچا، رستے دے اندر ظالماں نے مینوں فروخت کر دیتا ہے، میرے نال دھوکھا کیتا نے، فراڈ کیتا نے، اس فراڈ دی وجہ نال میں وکدا وکدا غلام بن گیا، حتیٰ کہ حضرت سلمان کہنے میں 10 بندیاں اگے وکیا، ایک بندے دی غلامی کیتی، مزدوریاں کیتیاں، چکیاں پیس پیس کے گزارے کردا رہ گیا، حتیٰ کہ میں اودیاں بکریاں چراندا رہ گیا، گھر دے کم کردا رہ گیا۔ 10 بندیاں دی غلامی تو بعد ایک یہودی بنی قریظہ دے قبیلے وچ میں وک گیا، اتھے جدوں گیا ایک یہودی نے آ کے مینوں خریدیا تے سیدھا مدینے لے گیا۔ جدوں مدینے دے شہر وچ پہنچا وا میں دیکھیا جو پتھریلی زمین مینوں نظر آندی ہے، سارے کھجوراں دے باغ نظر آندے، آدے اللہ جے بھلاوے نہیں تا پہنچ گیا۔ بڑیاں مدتاں تو بعد، بڑیاں سکھاں تو بعد اپنی منزل مقصود تے پہنچ گیا۔ مصیبتاں تا جڑیاں چاہیاں اللہ ساریاں مصیبتاں مینوں بھول گئیاں نے، جدوں کھجوراں دے باغ محمد دے مینوں نظر آ گئے نے، او محمد دی ہجرت والی جگہ نظر آئی ہے، ساریاں مصیبتاں سلمان نوں بھول گئیاں نے، اوتھے ون کے تے اندر اندر خوش ہو گیا۔ اپنے یہودی مالک دے باغ وچ سلمان فارسی دے ایک دیالے مالک مینوں آ کے پتر ذرا کھجوراں تے چڑھ کے تے کوئی کھجوراں تازیاں تازیاں لے آویں، ہاں کھاویے بادشاہ، موسم آ گیا ساون دا، کھجوراں لہندیاں پیاں بڑے مزیدار ہیں۔ حضرت سلمان کہندے نے میں کھجوراں دے درخت تے چڑھ گیا تے کھجوراں میں اتوں اتاردا پیاں تے میرے سردار دا چچا زاد بھائی آیا ہے، سیدھا باغ دے اندر آ کے، سیدھا باغ دے اندر آ کے اس میرے آقا نو آدا ہے اللہ بنی کہلا دے تباہی بربادی چاڑ دے وے، انہاں نو غارت کر دے وے۔ آکھے کیوں بیٹا کیوں بددعا پیا کردا ہے؟ آکھے مدینے دے اندر قباء دی جگہ تے ایک بندہ آیا ہوا ہے تے سارے لوگ اس قبیلے دے جھک جھک کے پہ ملدے، سارے لوگ دے قدماں وچ اپنی زندگیاں نچھاور پہ کردے نے تے ہر بندے دی زبان وچوں لفظ پہ نکلدا ہے ہاذا رسول رب العالمین، ہاذا سید العالمین، ہاذا رحمت للعالمین۔ وہ سارے قبیلے والے خوشیاں بھی مناندے پین تے نال نال آدے بھی پین اے رحمت للعالمین آ گئے، اے سید العالمین آ گئے، اے رسول رب العالمین آ گیا ہے۔ وہ سارے انہوں رسول بھی آدے پین تے خدمتاں بھی کردے پین، اگا پیچھے بوسے بھی لیندے پین، اللہ انہاں نوں غارت کرے۔ اے گل سلمان آدے میں کھجی دے درخت تے چڑھیا ہویا میرے کنا تے پہنچی ہے، میرا وجود ہل گیا ہے، میرا وجود کمبیا ہے، لرزہ تاری ہوئی ہے۔ حضرت سلمان کہندے نے اس وجہ دے نال میں کھجور دے درخت تلے ڈگن لگا، بڑی مشکل دے نال اپنے وجود نو سنبھال کے ایستا ایستا تھلے آیا، کھجوراں اپنے مالک دے اگے پیش کیتیاں تے جڑا بندہ او گل پیا کردا ہے میں اونوں آکھیا یار تو کتھوں آیا ہے؟ او آدا یار میں عرب وچوں آیا تے مدینے وچوں آیا، او زمین وچوں آیا تے قباء علاقے وچوں گزر کے آیا۔ آکھے تو کے ویکھے؟ آکھے ایک بندہ ہے بڑا سورج تو بھی زیادہ حسن دیاں لائٹاں پیا ماردا ہے، اودا چہرہ چن وی اونوں شرماندا پیا ہے، چن نکل آوے ادو محمد دا چہرہ نکل آوے چن شرما ونجے، او دے حسن ماد پے ونجن، اتنا عظیم و شان بندہ
جاندا ہے تے لوگ او دے اگے پیچھے گھلدے پین تے نچھاور پہ ہوندے نے بوسا پہ دیندے نے چوم چاٹی پہ کردے نے اے پہ کردے نے پہ کردے نے آکھے میں اے گل ویکھ کے آیا جڑے ویلے ذرا سلمان کہندے میں زیادہ گلاں پوچھیاں نے میرے مالک نے غصے وچ آ کے مینوں تماچا ماریا ہے چونکہ مالک یہودی ہے محمد دا دشمن ہے محمد رسالت دا دشمن ہے غصے وچ آ کے مینوں تماچا مار کے آندا ہٹ ون سلیمان اپنا کم کر تینوں انہاں کسیاں نال کہوے تو وچوں کے کٹ جاویں ہٹ ون پیچھے سلمان کہندا میں تھپڑ جھل کے تے صبر دا گھٹ بھر گیا لیکن دل وچ طلب جیڑی ہے زیادہ اچھلنے پی مار دی ہے جو ملنا ضرور ہے جیڑی خاطر میں اتنا سفر جھیلدا رہا اج میری تمنا نو پانی لگن لگا ہے قبا دے میدان وچ اس قبا وچ نبوت دا آفتاب عالم تاب نبوت دا آفتاب عالم تاب قبا وچ آ گیا ہے یہودی نے تھپڑ ماریا میں پیچھے ہٹ گیا اس مینوں چپ کرا دیتی ہے چند دن گزر دن میں مالک نو آکھیا ہے اے میرے سردار جی اجازت دیو شہر چ تھوڑا جیا کوئی سودا سلف لے آواں شہر چ جانا چاہندا وا سلمان کہندے نو اجازت دیتی ہے تے میرے کولوں تھوڑے جے مزدوری دے پیسے ہیں میں رستے وچوں کھجوراں خرید کیتی ہیں کھجوراں خرید کر کے سیدھا اتھے لگا گیا جدی خاطر میں اتنی مصیبتاں چاہندا رہ گیا جدی خاطر میں گھر چھوڑیا جدی خاطر میں وطن چھوڑیا جدی خاطر خیش قبیلہ چھوڑیا جدی خاطر خاندان چھوڑ دیتا ماں باپ چھوڑ دیتا خیش اقارب چھوڑ دیتے اپنے بگانے چھوڑ دیتے وطن چھوڑ دیتا امن چھوڑ دیتا چمن چھوڑ دیتا بیت چھوڑ دیتا زید چھوڑ دیتا قید چھوڑ دیتا شاہی اپنی زندگی نو چھوڑ دیتا فقیری والی زندگی نو پسند کر لیا گھر چھوڑ دیتا حضر پسند کر دیتا او میری شان شوکت جڑی گھر بنی ہے میرے ملازم ہوندے ہیں میری خدمتاں کردے ہیں اور مینوں شان و شوکت نال رکھدے ہیں پر ساریاں چیزاں اس قربان کیتی ہیں محمد دے ہدایت والے مسئلے دی خاطر اس واسطے کی ہے سیدھا من کے محمد دے قدماں وچ بیٹھ کے تے کھجوراں دیندا ہے کہ دینا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا تیرا نام کیویں ماذا اسم کا او بندہ تیرا نام کیویں تو کم کے کر دیویں سلمان کہندا میں نام وی دسیا ہے اپنے کم کار تے مزدوری دے حال وی سنائے نے وقت اگے کھجوراں میں سامنے رکھی ہے محمد کریم پوچھدے نے ما ھذا اے کیڑی چیزاں دے کھجوراں لے کے آیا میں کہ یا رسول اللہ هذه صدقہ هذه صدقہ اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے صدقہ ہے تواڈے واسطے لے کے آیا نبی کریم فرماندن ارفعها نبی کریم فرماندن ارفعها انا لا ناکل الصدقہ او میرا یار اینا کھجوراں نو پیچھے ہٹا لے میں محمد صدقے دا مال کھاون واسطے نہیں آیا اے یتیماں والے پاسے لے ون غریباں والے پاسے لے ون محمد پاک نے یتیماں دا حق جے مولوی نو تو ہاتھ تے رکھے اے صدقہ ہے اے زکات ہے اے تحفہ ہے اے ہدیہ وعدہ ساریاں چیزاں میرے تے لگدی ہیں ساریاں چیزاں علاقے وچ یتیم میرے نال دا کوئی نہیں فقیر میرے نال دا کوئی نہیں منگتا ہی میرے نال دا کوئی نہیں تے بکھا بھی میرے نال دا اس واسطے آدن اے ٹیکس لے دا ملوانا ہے بکھا تے بھانا جتنی دے وچ کھوائی ونجو اینو پلوائی ونجو اے کدے رجدا کوئی نہیں تاویں رجا کوئی نہیں مسیح دے پیسے ہیں تاویں رجا کوئی نہیں زکاتاں دے پیسے کھا گیا تاویں رجا کوئی نہیں محمد کریم کیا فرمان ارفعها انا لا ناکل الصدقہ او سلمان لے ون پچھا میں محمد صدقے دا مال نہیں کھاندا سلمان کہندے میں کھجوراں ہٹا لئیں ملاقات کیتی ہے واپس مڑ گیا کچھ مدت گزری ہے وقت میں اپنے مالک کولوں بہانہ بنا کے اجازت لے کے شہر وچ آیا وقت محمد دے خدمت سیدھا چلا گیا نال کھجوراں بھی لے گیا اللہ دے پاک پیغمبر پھر دوبارہ پوچھا ہے ما ھذا اے کے لے کے آیا ہے میں کہ ہاذی ہدیہ
اے اللہ دے پاک پیغمبر ہدیہ لے کے آیا، اے میں تحفہ لے کے آیا۔ نبی کریم فرماندے نے ابسطھا، اس تھیلے نو کھول دے۔ محمد پاک نے او ہدیے دا مال خود بھی کھادا ہے، یاراں نو بھی کھلایا ہے، مینوں بھی کھلایا ہے، تناول فرما لیا۔ سلمان کہندا وچوں وچوں خوش ہو گیا جو نشانیاں پوریاں ہو گئی نے، دو پوریاں ہو گئی نے، ایک باقی رہ گئی ہے۔ اے مہر نبوت ویکھن والی مینوں پتہ لگا چند دنوں تو بعد ساری دنیا دا سردار محمد رسول اللہ بقیع غرقد والے قبرستان دے اندر ون کے تے کسے بندے دا جنازہ پڑھاون واسطے جا رہے نے۔ میں اتھوں نس کے آیا تے نبی کریم پیدل جا رہے نے جنازہ پڑھاون دی نیت دے نال۔ میں کدے سجواں وا، کدے کھبواں وا، کدے اگے آواں، کدے پیچھے آواں۔ نبی کریم دے موڈھے والے پاسے میں نجا کے ویکھن لگا۔ اللہ دے نبی فرماندے سلمان تنگ کیوں پیا ہوندا ہے؟ اور مینوں تیریاں تنگیاں قبول کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی نے مزمل والی چادر اتاری ہے، محمد پاک نے مہر نبوت تو چادر ہٹائی ہے۔ سلمان کہندے میں نس کے ون کے بوسا لیا، بوسا لے کے سلمان زمین تے گر گیا ہے، قدماں دا بوسا پیا لیندا ہے، ہتھاں دا بوسا پیا لیندا ہے، متھے تے چہرے دے اوتے بوسا پیا لیندا ہے۔ واہ سلمان تیری قسمت دا مقابلہ کون کرے؟ جنوں 14ویں دا چن زمین تے ملے تے تو بوسے لاوے، تیری قسمت دا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ وعدہ میں بوسے لیندا رہیا۔ جڑے ویلے تھکا رو رو کے نبی کریم فرمانے روندا کیوں ہے؟ آکھے یا رسول اللہ میرے روون دا حال نہ پوچھو۔ حضرت نبی کریم فرمانے نا و یارا کوئی کہانی سناوے۔ حضرت سلمان نے اپنے گھر تو لے کے اس غلامی تک جتنی درمیان قصہ کہانی ہے، جتنی مصیبتاں ہیں نے، جتنے دکھ ہیں نے، سارے سنا دیتے نے۔ نبی کریم سن دے ویندے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہوندے ویندے نے۔ جدوں قصہ اس ختم کیتا ہے اگا دا یا رسول اللہ ہن خالی قصے نہ سنو، مینوں نال ملاؤ، اپنے نال ملاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر در پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کے میں اسلام وچ داخل ہو گیا۔ محمد کریم آدن او سلمان جڑی کہانی مینوں سنائی ہے میرے یاراں نوں بھی ذرا سنا دے۔ میں کہانی صحابہ نو بھی سنائی ہے، وہ بھی سارے اشک بار ہو کے تے روندے چلاندے تے چیخدے پے نے میری دکھ تے مصیبت والی کہانی نو سن کے۔ ہر بندے دے دل وچ سلمان دی محبت گھر کر دی جا رہی ہے۔ سلمان واپس مڑ گیا اسلام قبول کر کے، کافی مدت بعد چکر لائے، وقت مڑ گیا ہے، کافی مدت بعد چکر لائے۔ صحابہ کرام آدھر یا رسول اللہ جویں اساں ہر روز تیری زیارت کردے ہیں، ہر روز تیرے پیچھے نمازاں پڑھا، تیریاں تقریراں سنا، تیرے واز سنا، اے سارے کام کرا، ساڈا دل چاہندا ہے ساڈا بھرا سلمان وی ایویں آزاد ہوے جویں اساں آزاد ہیں۔ اے دے وچوں کفر والی تے شرک والی غلامی دا توق تا اتر گیا ہے، جسمانی غلامی اجے تک موجود ہے۔ اساں چاہندے ہیں جویں دا دل آزاد ہے ایویں جسم تے جان بھی آزاد ہونی چاہیے۔ نبی کریم فرماندے جے اے گل چاہندے ہو جے آزاد ہو ونجے چلو کچھ کردے ہیں۔ نبی کریم فرماندے او سلمان ونج اپنے مالک نال سودا کر رہا۔ کی کر رہا؟ تھک گئے ہو؟ سچی دس ہٹو، سچی گرمی کو گھبرا گئے ہو تاں بھی دسو، کیونکہ پسینہ تانوں آیا مینوں نہیں آیا۔ جے ٹائم دی وجہ نال گھبرا گئے ہو تاں دسو۔ اے ہن سودے دی گل ہے، ایک سودا سلمان کیتا تے ایک سودا سجاد الرحمان کرتی تواڈے نال۔ پورا کراں کہانی نو، سارے دا خیال ہے۔ حضرت سلمان ونج سودا کر کے اپنے مالک دے نال۔ حضرت سلمان کہندے نے چلو یا رسول اللہ کر دے سودا۔ گیا اپنے مالک یہودی دے کول ون کے آدھے کہ یار میرے نال مکاتبہ چا کر، او میرے کولو کوئی چیز بدلہ لے لے تے میری جان چھوڑ دے۔ او کتیا پے گیا او میرے پیچھے پے گیا، میری جان نہیں چھوڑدا، اے لے چیزاں تینوں دیندا تے میری جان چھوڑ دے۔ یہودی نو جداں سلمان نے اتنی کھلی گل کیتی ہو سکے اج لٹن دا موقع مل گیا، اج لٹن دا
معلوم ہوتا ہے کہ مجبور لوگوں نو چوسنا کیدا کام ہے؟ یار سخت ہو گئے ہو تساں، زیادہ میرے نالوں زیادہ سخت ہو گئے ہو. مجبور لوگاں دی مجبوری نالوں ناجائز فائدہ اٹھاونا مسلمان دا کام. وہ آدھا ہے اچھا جی اتنا ہو گیا ہے، وہ آدھا ہے جی مجبوری دے عالم دے اندر میں گل کیتی ہے تے میرا مالک بھی بپھر گیا ہے، اس بھی میرے کول منہ منگا انعام لیا ہے. کہ آدھا ہے 300 کلمی درخت لیساں کھجوراں دا، 40 اوکیاں خالص سونا لیساں. کتنی؟ 40 اوکیا سونا لیساں. اے 40 اوکیا اگر اج حساب کرو تا ایک سیر تے 6.5 چھٹانک سونا بندا ہے. کتنا؟ 1 کلو ایک سیر تے 6.5 چھٹاکیاں خالص سونا بندا ہے جڑا یہودی نے منگیا. سلمان کہندا ہے میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے کہ میری آزادی دی کوئی صورت کوئی نہیں. اے آدا کھجوراں دے درخت وی لا، انہاں نو پال وی صحیح، کھجوراں کھواتے تے تاں تینوں چھوڑ سا، ایویں کدے وی نہیں چھوڑنا. سلمان آدا میں پریشانی دے عالم دے اندر چند دن نبی کریم دی خدمت وچ حاضر نہیں ہویا، جو اتنا مشکل شرطاں کون پوریاں کر سی. چند دن بعد آیا تے محمد پاک انتظار پہ کر دے میری. آدن سلمان کے کیتئی اکھ یا رسول اللہ سودا تا کیتا ہے پر مہنگا ہے. نبی کریم فرماندن سلمان جے تو ساڈے حصے وچ آ ونجے تا سودا میرے واسطے تا بڑا سستا ہے. آدھا یا رسول اللہ وت کے ہو سی. نبی کریم فرماندن او سی جو میرا اللہ چاسی، گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں. اے سارے کام پورے کرن والا کون ہے؟ صحابہ کرام نو آدھے او ایوہ الانصار، او میرے انصاری یارو، میرے وفادارو، جے چاہندے ہو جے سلمان آزاد ہوئے تو مدد بھی کرو، اے دا تعاون بھی کرو، اینو چندہ بھی دیو. اینو کیا کرو؟ چندہ بھی دیو. محمد پاک صحابہ کو جڑے ویلے چندہ منگے دل ہل گئے. دل ہل ایک پاسو دیکھو تا 100، ایک پاسو دیکھو 10، ایک پاسو دیکھو 20، 50، 40، 30، 35. ہر بندہ اپنے اپنے ہاتھ دے اندر کلمہ کھجور دیاں لے کے آ رہے ہیں. چند منٹ گزرن تے 300 کلم پوری ہو گئی. نبی کریم فرماندے وج سلمان اس یہودی دی زمین وچ گڑے کھود جتھے درختاں نو لاونا ہے، جڑے ویلے گڑے بنا لوے وت مینوں اطلاع کر دیوی. سلمان کہندے میں گڑے تیار کیتے. نبی کریم نو اطلاع کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے ہتھاں نال درخت لے تے جڑے درخت نو ہاتھ لگے میرے محمد دا، ہاتھ لگے میرے احمد دا، ہاتھ لگے محمود دا، ہاتھ لگے مقصود دا، ہاتھ لگے مطلوب دا، ہاتھ لگے اعظم دا، ہاتھ لگے اکرم دا، ہاتھ لگے اشرف دا، ہاتھ لگے اولا تے آلہ تے ازکا تے انکا تے منکا مسلح مزکا دا. او ہاتھ جنوں لگ ونجن قیمت وت بندی ہے. جڑے ویلے نبی کریم درخت لاندے گئے تے اللہ کولوں منگدے وی گئے اللہ انہاں نوں وڈا وی تو کرنا، انہاں نوں پالنا وی تو ہی، مدت تو پہلے انہاں نوں جوان ہی تو کرنا، سلمان دی جان ہی تو چھڑاونی. میں تا حرکت پیا کردا برکتاں تیرے ذمے، او برکت دیون والے برکتاں تیرے ذمے. میں محمد حرکت کر سکدا اور میرے واسطے کوئی نہیں. درخت لگ گئے 300 کھجوراں دے. سلمان نو بھیجے جو ون ویکھیا باغ نو چکر مار کے، یا رسول اللہ تو جوان ہویا کھلا، پھل بھی لگ گئے، ایک شرط پوری ہو گئی ہے، سونے والی رہ گئی ہے. نبی کریم سر تلے پا کے تے نیویاں پا کے سوچ دے پین اللہ نو آدھے اللہ اے مصیبتاں تا تیری خاطر ودا جھیل دے. ہن اے دیاں مصیبتاں جے تو آپ نہ ہٹاویں ہور کون ہے جڑا انہاں مظلوماں دا سہارا بنن والا ہوے. اللہ کریم اگے دعا کیتی ہے. تھوڑی دیر گزری ہے، ایک مرغ دے انڈے دے برابر سونے دی گٹھلی آ گئی ہے. نبی کریم فرماندے اے لے سلمان لے ونج اپنے مالک دے کول، آک شرطاں پوریاں ہو گئیاں نہیں. سلمان جڑے ویلے لے کے گیا ہے آدھا یا رسول اللہ 40 اوقیہ سونا منگیا ہے، اے تاں ایک انڈے دے برابر ہے.
اے دے نال کے بنسی نبی کریم فرماندے نے اسا نہ ویکھ سونا بناون والے نو ویکھ اینو کیوں ویدا و یارا اے تا چھوٹی جئی حرکت تے برکت کتھوں آونی ہے جس 300 کلمی کھجوراں درختاں نو اج جوان چا کیتا ہے اس انڈے والے سونے نو 40 اوکیا بھی بنا سکدا ہے حضرت سلمان کہندا ہے محمد دی زبان وچوں نکلے ہویا جملہ سنیا وا تے پیچھے نہیں ویکھیا دوڑ کے لگا گیا مالک دے کول ون کے آدھے اے لے سونا اس آکھا اے لے کے آیا میں کتنا منگیا ہے میں تیرے کول 40 اوکیا منگیا ہے تو اے ایک انڈا لے کے آ گیا اے پورا نہیں ہوندا او کہ حضرت اے دا وزن کرو کیا کرو وزن کرو اے بھی مینوں پتہ کوئی نہیں جو 40 ہے یا کوئی نہیں تینوں بھی پتہ نہیں جو 40 ہے یا کوئی نہیں ترازو وچ رکھسے تے پتہ لگ وے سی جے گھٹ ونجے تے میں تیرا جے پورا ہو گیا تے میں محمد دعوت تے کتے کول میں نہیں رہنا اس آکھیا لے آ اس آئے بھی انڈا 40 ہو کے 1 کلو تے 6.5 چھٹاندا کدوں پورا ہوندا ہے او دی نظر تلے ہئی تے او دی نظر مشرک دی نظر ہمیشہ تلے مشرک دی نظر قبراں بھی تلے ہوندے نا تلے مشرک دی نظر قبراں اتے تے اللہ والے دی نظر اللہ اتے اس آکھے وزن کرو ترازو وچ رکھیا تے نہ 1 انچ کم ہویا نہ زیادہ ہویا 40 اوکیا پورا ایک انڈے دے برابر سونا 40 اوکیاں برابر ہو گیا ہے آدھے تول گن کنڈے نو ویدا کوئی فرق تو نہیں لگ گیا او سمجھا کوئی پاکستانی کنڈا ہے پچھو ہو روزی تے اگوں کنڈے نو اگا ویدا ہے پچھا ویدا ہے آدھے یار تسلی ہو گئی ہے جو پورا آدھے آ ہن میرے نال اور یہودوں نو نال پکڑی وینا ہے آ میرے نال باغ چ لے گیا آدھا اے گن گن 300 کھجور لگی آئی اتوں ویخ باغ دا پھل بھی پکیا ہوئی تیار رہی آکے ٹھیک ہے جی پورا ہو گیا تو میں اج آزاد ہو گئے تیرا رستہ ہور تے میرا ہور ہو گیا سیدھا نبی کریم دی خدمت دے اندر آ گئی ہے حضرت سلمان کہندا ہے صحابہ کرام بھی خوش ہو گئے نبی کریم بھی خوش ہو گئے ہن مہاجراں تے انصاریاں وچ لڑائی پے گئی کہ پہ گئی لڑائی پہ گئی مہاجرہ دن سلمان منا انصاریہ دن سلمان منا اے سلمان ساڈا ہے محبت دی وجہ نال دن سلمان ساڈا ہے تے مہاجرہ دن سلمان محمد پاک دے کنا تے آواز پہنچی ہے جی او دن ساڈا ہے اے دن ساڈا ہے سلمان دے بارے نبی کریم فرماندے نہ تواڈا ہے نہ انہاں دا اے میرا ہے سلمان منا من اہل البیت او لوگو اے سلمان تا میرے اہل بیت دا بندہ ہے اے میرے گھر دا بندہ ہے نہ انصاریاں دا نہ مہاجراں دا اے بندہ محمد کریم دا ہو گیا جھگڑا ہی مک گیا جھگڑا بھی ختم ہو گیا حضرت سلمان بڑے زہد تے تقوی والے بندے زندگی گزار دے پے نبی کریم دی خدمت دے اندر ایک کندا قبیلے دی عورت نال دی شادی ہو گئی کندا قبیلے دے نال شادی ہو گئی شادی تو بعد سلمان فارسی گھر تیار ہو گیا ہے دلہن تیار ہو گئی ہے حضرت سلمان جڑے ویلے اپنے گھر دے اندر گئے نے اگا ویکھن تے گھر وچ سارے پردے لٹکے ہوئے نے دیواراں نال بھی پردے لگے ہوئے نے کھڑکیاں نال بھی پردے لگے ہوئے نے دروازیاں نال بھی پردے لگے ہوئے نے بڑے جھوم جھام تے جھلے تے جھلے بنے ہوئے نے سلمان ون کے پوچھدا اے کیویں آکے جناب علی تساں دا گھر ہے حضرت سلمان کہندا مینوں انج لگدا ہے کہ میرے گھر نو بخار آیا ہے اتنے کپڑے تا اس چیز تے پائے وین جساں بخار آیا ہوئے یا تا میرے کمرے نو بخار آیا ہے یا کعبہ چل کے تے میرے کمرے وچ آ گئی ہے اے کپڑے تا کعبے دے خلاف بندے ہوندے نے یا بخار والے بندے تے پائے ویندے نے جلدی کرو کپڑے ہٹاؤ میں فقیر ہاں
میں کون ہاں؟ میں امیریاں چھوڑ کے گھر آیا، غریبیاں اختیار کر کے آیا، ساریاں چیزاں چھوڑ دیتیاں نے، پردے ہٹوا کے صرف دروازے والے پردے ران دیتے نے، باقی چیزاں ہٹا دیتیاں نے۔ وقت جڑے ویلے بیوی دے کول گئے نے، اپنی بیوی نو آدے نے تو میری اطاعت کر سے کہ کوئی نہ، میری اطاعت کر سے کہ کوئی نہ۔ سب تو پہلے بیوی کو کے پوچھنے پہ جو عورت واسطے اپنے خاوند دی اطاعت ضروری تے فرض ہوتا ہے، اے نہیں پوچھا روٹی پکا سے کہ کوئی نو، کپڑے دھو سے کہ کوئی نو، میرے بچیاں نو سنبھال سے کہ کوئی نو، نہ یہ گل نہیں کیتی، آخے میری فرما برداری کر سے کہ کوئی نہ۔ اگا بیوی بول کیا دی تو بندہ ہی ہو جی ہے کہ سوا فرما برداری دے اور کوئی چارہ کار نہیں، گھبرا نہیں۔ حضرت سلمان نے اودی پیشانی دے اتے ہاتھ رکھے ہے، پیشانی تے بوسا لے کے آدے نے مینو محمد کریم نے آکھے جدو اپنی بیوی دے کول ونجے اللہ دی رضا دل وچ رکھ کے ونجی، میں اللہ دی رضا دل وچ رکھ کے آیا۔ او بیوی وت کی پی کر دی، اٹھ نماز پڑھا، کی کرا؟ پہلی رات انہوں نماز بھلی، ساڈا تہاڈا کی حال ہے؟ پہلی رات آوے تینوں ابا ہی یاد نہیں آتا، جی میرا باپ ہی ہے کہ کوئی نہ، وہ باپ ہی سامنے آوے تو ہٹ ابا دروازہ کھولی، میں تو اندر جو لینا، تو کدھر آ گیا اس ٹائم؟ پہلی رات آ گئی ہے۔ حضرت سلمان بیوی نو آدن اٹھ وقت اللہ نو راضی کرا، اللہ نو راضی کرن واسطے رات مصلے دے اوتے کھڑے ہو گئے، اپنے وقت دے اوتے شب زوافی گزار دیتی ہے، ٹائم گزر گئی ہے۔ صبح سویرے نواں دلہن دے دلہن جڑے دلہا تے دلہن ہوندی ہے، صبح سویرے سہیلیاں وت پہنچ ویندیاں نے، او دے یار تے سنگی نال پہنچ ویندے، صبح پوچھدے یار کے ہویا راتی؟ یہ رواج ہے کہ نہیں؟ ساڈے سرائکی علاقے چ رواج ہے، آدھے یار راتی جتی پوری آئی ہے کہ نہیں؟ اشارے وچ پوچھنے نا، اس علاقے چ کوئی ہور رواج ہو سی، یعنی اندر تے راز دیاں گلاں پوچھن دی کوشش کردے نے۔ سلمان کولو چند بندیاں سوال کیتے، سر تلے پا کے بیٹھا رہیا ہے، تھوڑی دیر تو بعد آدا او یارو جواب سنو، ہم تانوں جواب دیواں۔ آکھے دسو جی کی ہویا؟ آکھے اے پردے دروازے اس واسطے بنے جو راز والیاں چیزاں اندر رہن، یہ پردے بھی ہوون دروازے بھی ہوون تے راز والیاں گلاں باہر آ ونجن تے پردے تے دروازے دا فائدہ کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے یارو میرے سنگیو میرے کو راہ دیاں گلاں نہ پوچھو۔ انہیں آخیا چلو یار نہیں پوچھ دے، کیوں نہ پوچھا؟ آخر گپ شپ جو ہوئی، آخے میرے محمد پاک نے اس بارے ایک گل دسی ہے، او میرے یار نے مینوں گل دسی ہے، او میرے دلدار نے مینوں ایک گل دسی ہوئی ہے، مینوں او یاد آ گئی ہے۔ آکھے کی دسی ہوئی ہے؟ آکھے جڑا اس رات دیاں گلاں باہر آ کے تے یاراں نوں دسدا ہے، چاہے او عورت دلہن دسدی ہے یا او دلہا مرد اپنے یاراں نوں دسدا ہے، او جڑا بندہ پہلی رات دیاں راز تے نیاز والیاں گلاں نوں آ کے تے باہر لوگاں تک پہنچاندا ہے، اپنے یاراں تے سنگیاں نوں دسدا ہے، میرے محمد کریم نے او دے بارے فتوا لایا ہے، او بندہ ایویں سمجھو جویں بازار وچ گدا ہووے، جویں گدے نو بازار وچ شہوت پوری کردیاں شرم نہیں آندی، ایویں گل کرن والے بندے نو بھی اگر شرم نہ آوے تے بازاری شہوت پورے کرن والے گدے نو تے اینو ایک برابر سمجھو۔ انہاں آکھیا اتنی سخت گل؟ پھر بادشاہ اسی دوبارہ پوچھنے دی گی، کوئی گنجائش نہیں، چپ ہو گئے۔ سادہ تے غریب اتنی ہے کہ حضرت سلمان گورنر بن گیا ہے، امیری مل گئی ہے، صدارت مل گئی ہے۔ گورنر بنن دے بعد لمے کنا لے کھوتے دے اوتے چڑھ کے پاوے، صحابہ پوچھن وہ یار امیر بن گیا ہے، جرنیل بن گیا ہے تے حالت اے آدا یار اے چیزاں آرام تے سکون دنیا وچ مینوں نہیں چاہیے، آرام تے سکون دا رات مینوں جنت والا سامان مل ونجے، اس سامان دی لوڑ کوئی نہیں، اس وقت میں جنت دا متلاشیاں، اتھے دا سکون مینوں طلب ہے، اس سکون دی ضرورت کوئی نہیں۔ اس وقت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دے دل دے اندر دین دی طلب تے جذبہ اتنی موجود ہے کہ نبی کریم بار بار فرماندے ہیں او سلمان مینوں تیرے نال پتہ ہے پیار کیوں ہے؟ اللہ نے مینوں سپیشل آکھیا ہے، کیا آکھیا ہے؟ اللہ نے مینوں آکھیا ہے چار بندیاں تے شفقت نظر خصوصی رکھی،
آکھے کیڑے کیڑے یا رسول اللہ؟ آکھے حضرت علی دے بارے دسے ہے، حضرت ابو ذر دے بارے دسے ہے، حضرت مقداد دے بارے دسے ہے، تے حضرت سلمان فارسی دے بارے دسے ہے۔ اس وقت مینو پیار ہے کہ تیرے دل دے اندر ہدایت دی طلب سب تو زیادہ ہے۔ کتنی طلب ہے تیرے دل وچ ہدایت نو لبن دی؟ لو کان الدین عند الثریا لنالہ سلمان۔ نبی کریم فرمانے لو لوگو یہ ہدایت ثریا ستارے تے بھی ہویا، سلمان اتھے بھی ضرور پہنچیا۔ یہ تو اینو مدینے مل گئی ہے، جے دسن والا اینو دسیا جے ثریا ستارے تے لبسیا اتھے بھی جان واسطے اے ضرور سفر کرے۔ ہاں اتنی یہ دل وچ ہدایت دی طلب ہے، جے دل وچ طلب ہوے اونوں مل کے رہنی ہے۔ حضرت سلمان تسا حیران ہو سو کہ جس آقا کو گیا او مر گئے تے اے جینا رہے ہیں، سارے نو مار چھوڑے۔ حضرت سلمان دی عمر ایک روایت 250 سال عمر، ایک روایت 350 سال عمر، اتنی عمر دا بندہ ہے۔ شادی تو بعد عمر آخر چلدیاں حضرت سلمان دی بھی ہمیشہ تا ایتھے رہنے واسطے کوئی نہیں آیا۔ ایک دن اپنی بیوی نو آدن جلدی کر جڑی میں خوشبو رکھی ہوئی ہے چھپا کے، او خوشبو تا لے آ۔ خوشبو بیوی لے کے آئی ہے، آکے اے خوشبو میرے ارد گرد چھڑک دے، ارد گرد خوشبو دی سپرے کر دے۔ کیوں جی؟ آکھے میرے کول زائرین پیاندن۔ کون دے پین؟ میرے کولو زائرین پیاندن، میری زیارت کرن والے میرے مہمان پیاندن۔ آکھے کون؟ آکھے نہ جن نہ انسان، نہ جنہ وچوں نہ انساناں وچوں۔ آکھے مڑ کون؟ نہ جن آ رہے نہ انسان آ رہے، ہور کون فر آ رہے؟ آکھے او آ رہے جڑے خوشبو سنگ دے تہن پر روٹی کھاندے۔ بابا تیری میری لڑائی ہوئے سی، توجہ ہے تھوڑی؟ جاگنے پے ہو؟ اس واسطے او پے آندے نے جڑے روٹی کھاون پیون تو پا کے تھوڑی دیر گزریے فرشتیاں دا ٹولا آ گیا، روح قبض کیتی تے جان پرواز ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔